اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا عظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ انظُرْ حَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَعْ قَالَنَا إِنَّنَا فِي بَحْرِ هَمٍّ مُغْرَقٌ خُذْ بِأَيْدِينَا سَهِّل لَّنَا أَشْكَالَنَا بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلوا علیہ وآلہ شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا ولی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة درود پاک کی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا صدیق تیرے وانگ وفا حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا صدیق کیا مار کے ڈنگ میں نروال ہے صدیق کیا مار کے ڈنگ میں نروال ہے تو جاندہ نہیں میرا پتہ کون کرے تو جاندہ نہیں میرا پتہ تو جاندہ نہیں میرا پتہ کون کرے گا تو جاندہ نہیں میرا پتہ حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا حق پیار دا انج وانگ ادا کون کرے گا صدیق کیا یار نو نزدیک نو ہو کے صدیق کیا یار نو نزدیک نو ہو کے ہن تواڈے سوا چین عطا کون کرے
ہن تواڈے سوا چین عطا ہن تواڈے سوا چین عطا کون کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا حاکم مینوں سرکار نال ہے رکھیا حاکم مینوں سرکار نے نال ہے رکھیا اس توڑ دے بیلی نو جدا اس توڑ دے بیلی نو جدا اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا کرے گا صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف تے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اعلیٰ کریم ہے جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دیتا ہے درود پاک کروڑا واری بے حد و بے حساب واری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سما نے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دنال پوری کائنات عالم دی بزم دی رونقاں نو سجا دیتا ہے معزز سامعین کرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت اللہ رب العزت دے فضل و کرم دنال ماہ جماعت ثانی شریف دی نسبت دنال خطبات جماعت مبارکہ تسی سماعت فرما رہے ہو قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ آج اس موضوع دنال پیوستہ میں توڑے سامنے پڑھن دی جسارت حاصل کیتی ہے قرآن مجید دی اس آیت مقدسہ دا شان نزول کو جس طرح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک مکے چوئی کتھے ہوئی بولو مکے چ حضور پیدا ہوئے مکے چ حضور دی ولادت ہوئی مکے چ حضور دا بچپن گزریا چودھری جاز صاحب آج ہوئی تھے مکے چ حضور دا بچپن گزریا مکے چ حضور جوان ہوئے اور مکے چ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک پہلی خاتون اول حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ دنال سر انجام ہوئی حضور دی 40 سال عمر مبارک دے اندر مکے چ ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا پھر حضور دی عمر 40 تو بڑھ کے 53 سال ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ ہی اللہ نے حضور نو معراج عطا فرمایا حضور دیاں عظمتاں تے شاناں جویں ودیاں گئیاں نا اس طرح حضور نال بغض رکھن والیاں دا بغض بھی ودا گیا انہاں دا کینہ حسد بغض انجی ودا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلا بھی لوگ حسد کرتے سن حضور دے نال کفار مکہ دشمنی رکھتے سن لیکن جدوں حضور نے اعلان نبوت فرما لیا ہر پاسوں کلمے دیاں صداواں ہون لگ پیاں تے حاسداں دا حسد ہور اگ تیز ہو گئی پھر اللہ نے اپنے محبوب نو معراج تے بلا کے عرش معلیٰ دی سیر کرائی حضور نے دسیا تے کفار تے مشرکین دی حسد دی
دی اگ ہور تیز ہو گئی. آخر کار وہ اس اگ نو برداشت نہ کر سکے تے کفار نے ایک میٹنگ بلائی مکے دے اندر نا. ایک بیٹھک سی جی دا نام انہوں نے رکھیا سی دار الندوہ. جدو کوئی اہم فیصلہ کرتے سن نا سمجھتے سن کہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کوئی غلط کوئی فیصلہ کرنا ہے اس بیٹھک کے جا کر دے سن. سمجھ آ رہی میری گل؟ اس بیٹھک دے وچ انہوں نے نا پریاں کٹھی کر لی مغل صاحب. انہوں نے بلایا 100 دے سردارانوں. کنے قبیلے 100 ڈاکٹر صاحب 100 قبیلے سن. انہوں نے سردارانوں بلایا. انہوں نے کہا جی عام بندیاں دی میٹنگ نہیں ہونی بڑی خاص میٹنگ. سردار ہوں سردار کٹھے ہو گئے جی. جس وقت جمع ہو گئے تے انہوں نے دروازہ بند کر لیا. دروازے تے دستک ہوئی. اندروں بول کے ایک دوسرے نے کہنے لگے کہ شاہی بیٹھک کے کسی دی جرت نہیں ایتھے دستک دین دی. ایک کیڑا بندہ ہے جیڑا دستک دیندا ہے؟ کھول کے دیکھو نا ذرا. جس وقت کنڈی کھولی نا تے ایک بندہ سی جی دے ہاتھ وچ لاٹھی داڑھی تے جناب بڑا معزز پہ لگے. ان پوچھتے نے من انتا تو کون ہے؟ وہ آندہ ہے انا شیخ النجدی. وہ آندہ ہے میں نجد دا رہن والا بزرگ ہاں. جس ویلے نجد دا نام سنیا نا تے نجد او علاقہ عرب دا جنہوں ہون آج کل الریاض کیا جاندہ ہے. جنہوں آج کل الریاض کیا جاندہ ہے. دا اصل نام تاریخ پڑھ کے ویکھو نجد ہے. یہ نجد دے لوگ سن جڑے حضور دے نال چوکی دشمنی رکھ دے سن منافق سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض زیادہ رکھن والے لوگ نجد اچ رہندے سن. جدوں نے کہنا میں نجدیاں انہاں کہ انہوں اندر آؤں دیو. اندر بٹھایا دروازہ بند کر دیتا. انہیں شیخ نجدی نے آندے ہی پہلا سوال کیتا تسی کیوں کٹھے ہوئے ہو؟ کدی پریا لائی جی سارے سردار کٹھے ہوئے ہو. ایک کہنے لگا جی گالے وے کہ اے عبداللہ دے پتر نے عبد المطلب دے پوترے نے شروع تو لے کے جس دن تو پیدا ہویا ہے تے لوگ اے دے نال منوس ہون لگے نے تے اسی برداشت پہ کر دے سا. ہون انہیں وہ کام کیتا 40 سالاں بعد اس اعلان کیتا جی میں نبی ہاں آخری نبی ہاں میرے تو بعد نبی نہیں. اساں او بھی برداشت کر لیا لیکن ہون ساڑی برداشت تو باہر ہو گیا کہ ہون کدی ادھروں آواز آؤندی ہے کہ ایک قوم مسلمان ہو گئی. کدی ادھروں آواز ہوندی ہے جی اے بھی قوم مسلمان ہو گئی ہے. کدی ادھروں آواز ہوندی ہے قبیلہ مسلمان ہو گیا. کدی ادھروں آواز ہوندی ہے شہر والے مسلمان ہو گئے نے. اے تے گل ساڈے وارے دی نہیں. ہر پاسے پھر جنج مسلمان ہی ہوندے گئے تے اسی تے ختم ہو جائیں گے. لہذا اے دا کوئی سدے باب ہونا چاہیے. کوئی بندہ ہے تو اڈے چو جڑا اے ہو جا کوئی سدے باب کرے. محمد عربی جڑا نواں دین ہے اے دا کلا کما دا خاتمہ ہو جائے. ایک بندہ اٹھیا کہنے لگا جی میں ایک رائے دینی چاہنا. کہنے لگے بول بھئی کی رائے وے تیرے کول؟ باؤ جی انہیں رائے دیتی. انہیں کہا جی میری رائے اے وے کہ اس بندے نو لیسبتوک اس بندے نو قید کر دیتا جائے. کی کر دیتا جائے؟ مکے دا کوئی مکان ہوئے او دے وچے نو قید کر دیو باہروں تالے لا دیو. نہ کوئی نو ملے نہ ایک کسے نو ملے نہ اے دے نال کوئی ملاقات کر سکے نہ ایک کسے نال ملاقات کر سکے نہ کوئی ویکھے گا نہ کوئی دی سنے گا. آپ ہی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. شیخ نجدی بولیا. انہیں کیا اے پلیکھا ہی ہے تو انہوں قید کرنا لا. یوسف علیہ السلام نے زلیخہ 7 کٹھڑیاں چ لے گئی سی تالے مار دی گئی سی. تے جدوں یوسف علیہ السلام نے نکلن دا ارادہ کیتا سی تے نہ کوئی تالا رہا سی نہ کوئی دروازہ رہا سی. تے ایدہ دعویٰ ہے کہ میں یوسف دا بھی نبی ہاں. ایدہ کی دعویٰ میں یوسف دا بھی نبی ہاں. تے تسی انہوں قید کی میں کر سکتے. لہذا یہ تیری رائے غلط ہے. کوئی اور بندہ بولو. دوسرا بندہ بولیا. کہنے لگا یخرجو اس بندے نو مکے چوں انج کڈیا جائے کہ ایدیاں اکھاں بند دیتیاں جان. جس اونٹنی تے بٹھایا جائے اس اونٹنی دیاں بھی اکھاں بند دیتیاں جان. انہاں جنگلاں وال توڑ دیتا جائے. پاویں اونٹنی کسے کوچ ڈگ پوے کسے گڑج ڈگ پوے کسے پہاڑ تو ڈگ پوے جمیں بھی ہوئے کدھرے گر کے زخمی ہو جان چلے جان مک جان معاملہ ہی ختم ہو جائے. نہ کوئی انہوں ملے گا نہ ایک کسی نے ملن گے. جنگلان چلے جان.
وہ شیخ نجدی بولیا اے بھی تواڈی رائے غلط ہے. انہاں کیا کیوں؟ کہندا ہے کہ اینو ہور کوئی راہ نہ دسے. تانوں پتہ نہیں سورج تے چن وی دے تابع نہیں. جتوں تک تواڈی پہنچ ہی نہیں تسی دے اندر نا بندے نو ایڈریس نہ دسن. اینو سورج دس سکدا ہے, ستارے دس سکدے نے, چن دس سکدا ہے, شجر دس سکدا ہے, حجر دس سکدا ہے, خود رب کائنات اینو دس سکدا ہے. لہذا اے بھی تیری جڑی رائے وے غلط ہے, اینو میں ریجیکٹ کرنا. کوئی ہور ہن ابو جال بولیا, کہنے لگا جی میری ایک رائے وے. قرآن نے اس رائے نو بیان کیتا ہے. انہیں کی رائے دیتی؟ انہیں کیا وہ یقتلوک. انہیں کیا کہ میری رائے دے مطابق, میرے فیصلے دے مطابق صرف اور صرف ایدہ حل جیڑا نا وہ معاذ اللہ قتل محمد ہے, کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیتا گیا. ہورے دا کوئی حل نہیں. تسی اور جو بھی حل کرو گے وہ ناکام ہو جاؤ گے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے متعلق میں تو انہوں مشورہ دیاں گا کہ کوئی ایسی رائے قائم کرو کہ قتل کر دیتا جائے. بس اے گل کرن دی دیر سی. شیخ نجدی فوراً اٹھیا, انہیں کیا بالکل انہیں ٹھیک آکھیا ہے. انہیں جو کیا ہے نا اے دے مطابق روشنی پاؤ گل تے کہ کس طرح ہونا چاہیے. قتل نہ جتنی دیر تک کیتا ہے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا دے قتل دی کوئی نہ کوئی رائے قائم کیتی جائے. اپنی رائے سارے دین لگ پڑھن. وقت نہیں, میں ایک دی گل سناواں. میں اختصار نال کہاں گا. شیخ نجدی نے رائے دیتی, انہیں کیا گالے وے کہ تسی کنے سردار ہو؟ انہاں کہا جی 100. انہاں کہا 100 قبیلیاں دے مالک ہو تسی؟ کنے قبیلیاں دے؟ 100 قبیلیاں دے تسی سردار. انہاں کہا جی 100 قبیلے تو اڈے متحت نے. انہاں کہا جی 100 قبیلے ساڈے متحت نے, جی میں اسی آکھی ہونجی ہوئے گا. انہیں کہا کہ پھر ایک بندہ تسی ہر قبیلے چو دیو جڑا تلوار چلا سکدا ہوئے. جڑا تلوار چلا سکدا ہوئے تے او رات نو 100 بندہ ایتھے مکے دے کعبہ شریف دے ارد گرد کھڑا ہو جائے, محاصرہ کر لئیے. تے جس وقت صبح تہجد دے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھن گے اور اٹھ کے حرم کعبہ والا ہون گے تے 100 بندہ تلوار نال ہوئے گا تے او کلے ہون گے تے کی کر سکن گے. لہذا بہتر ہے کہ جلدی دے نال ایس تدبیر نو پاس کر دیتا جائے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. ہر سردار نے کہا میں ایک بندہ دے دیا. ہر سردار نے ایک بندہ تلوار والا دے دیتا. سمجھ آگئی گا. رات ہو گئی. جس وقت تلوار والے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں مشن دیتا گیا سی کہ صرف آج دی رات تسی کام کرنا ہے. صبح تہجد دے ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھن گے تو سارے گھیرا پا لینا ہے تے تلوار دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دینا ہے تے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا جس بند کمرے چے میٹنگ ہوئی ہے, کسے اور بندے نو پتہ نہیں, لہذا تسا اس گل تے ان پکیاں ڈرنا, گل لیک نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوندی. بس انہوں نے کی پتا سی کہ گل لیک او کرن یا نہ کرن, رب تے سینے چھپے ہوئے راز بھی جاندا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو قرآن دی آیت دے کے بھیجیا تے پہلو ایک پیغام دیتا, سونیا آج تسا مکے چو نکلنا ہوئے گا. حضور نے فرمایا جبریل مکے چوں کیوں؟ فرمایا عرض کی تھی یا نبی اللہ یہ میرا فیصلہ نہیں, یہ تواڈے تے میرے خدا دا فیصلہ ہے. فرمایا فیصلہ اللہ نے کیوں کیتا ہے؟ ایڈی جلدی میں منن واسطے تے تیار ہیں, لیکن اللہ نے ایڈی جلدی فیصلہ کیوں فرمایا ہے؟ جبریل امین قرآن دی آیت لے کے آئے ہیں. جبریل نے قرآن دی آیت پڑھئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لگا کہ جناب جبریل امین عرض کرنے لگے اللہ دے نبی کافران نے آپس کے اندر رائے قائم کی تھی ہے کہ گلے میں
کہ اج دی رات منصوبہ بن گیا ہے، تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے نے، انہوں نے محاصرہ کیتا ہے، اج جدوں تساں تہجد دے ویلے اٹھنا ہے اس ویلے حملہ ہو جانا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل پھر میرے رب دی مرضی کی ہے، جویں میرے رب دی مرضی ہے میں محمد تے اوویں راضی ہاں، جویں میرا رب چاہندا ہے میں اوویں کرن واسطے تیار ہاں۔ جبریل نے عرض کیتی سونیا رب اے نہیں چاہندا انہاں پلیتاں دے ہتھوں ایسا کام ہو جائے، رب اے نہیں چاہندا، رب اپنے محبوب نو بھیجنا بھی جاندا ہے تے یار نو بچانا بھی جاندا، رب اپنے محبوب نو بھیجنا بھی جاندا ہے، رب اپنے یار نو بچانا بھی جاندا ہے۔ فرمایا پھر کس طرح ہوئے گا؟ عرض کیتی سونیا رب پیا فرماندا ہے اج دی رات تانوں مکے چوں نکلنا ہوئے گا، مکے چوں جانا ہوئے گا۔ میرے نبی فرمایا جبریل مکے چوں جاواں گے تے کتھے جاواں گے؟ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے، میں مکے وچ پیدا ہویا، میں مکے وچ بچپن میرا گزریا، مکے وچ میں جوان ہویا، مکے وچ میری شادی ہوئی، مکے دے اندر میں اعلان نبوت فرمایا، پھر مکے دے اندر اللہ نے مینوں معراج عطا فرمایا، پھر مکے دے اندر اللہ نے میری اینیاں شاناں ودائیاں نے، میں مکہ کیویں چھوڑاں گا؟ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے۔ جبریل عرض کردے نے سونیا رب فرماندا ہے تانوں مکے نال پیار ہے، سانو مدینے نال پیار ہے۔ سونیا تانوں مکے نال پیار ہے، سانو مدینے نال پیار ہے، کیونکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونیا سانو اس مٹی دی بھی قسم ہے جتھے تواڈے قدم لگ دے نے، مکہ بھی سانو پیارا ہے، مدینہ بھی سانو پیارا ہے۔ سونیا ہن تانوں مکے چوں نکلنا ہوے گا۔ عرض کیتی یا اللہ جو تیری رضا ہے، تیرا محبوب تیری رضا تے راضی ہے، جو تیرا حکم ہے تیرا حکم منن واسطے تیار ہے تیرا محبوب۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے سونیا اج دی رات عشاء دی نماز تو بعد ایتھوں نکلنا ہوئے گا۔ میرے نبی عشاء دی نماز ادا فرمائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابوبکر جلدی نال چلے گئے نے، اج کسے نو ملے نہیں، جلدی دے نال اپنے گھر چلے گئے نے۔ صحابہ ادھر ادھر ویندے نے کہ صدیق اج بڑی جلدی چلے گئے نے، پتہ نہیں معاملہ کی ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھے نے، حضور خرامہ خرامہ اپنے بستر والا آ گئے نے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے نے، حضور چار پائی تے بیٹھے نے، صحابہ بھی کول بہ گئے نے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے، نہ صدیق نظر آیا ہے نہ علی نظر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق دے متعلق حضور نے ذکر نہیں فرمایا، فرمایا میرا علی کتھے میں؟ حضرت علی اتنی دیر حاضر ہو گئے نے، لبیک یا رسول اللہ، سونیا علی حاضر ہے۔ فرمایا علی او جڑی میری سبز رنگ دی چادر ہے او ذرا لے کے آؤ۔ علی چادر حاضر کیتی ہے، عرض کیتی سونیا یہ چادر یا تسی جمعہ شریف نو لیندے ہو یا عید والے دن لیندے ہو یا جدو تھکے ہو وہ دو لیندے ہو؟ اج نہ تے تھکے ہو نہ اج عید ہے نہ اج جمعہ شریف ہے، سونے اج چادر کیوں طلب فرمائی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا علی اج میرا دل کردا ہے، اج میں چاہنا وا بستر میرا ہووے، چادر میری ہووے، چار پائی میری ہووے، تکیا میرا ہووے، علی اج وجود تیرا ہو۔
علی اج میں چاہنا اج بستر میرا ہوئے اج بستر میرا ہوئے اج جناب اعلیٰ چادر میری ہوئے اج چار پائی میری ہوئے اج تکیہ میرا ہوئے اج علی وجود تیرا ہوئے جناب علی نے عرض کی تھی سونیا فداہ روحی سونیا میری روح تو آڈے تو قربان کیا کہ میری روح تو آڈے تو میری روح قربان ہے پھر حضور نے فرمایا علی آج تو ایس چار پائی تے سونا ہے حضرت علی عرض کر دینے فداہ لحمی سونیا میرا خون توڑے تو قربان ہے پھر حضور نے فرمایا علی آج تساں ایتھے سونا ہے تے پھر جناب علی عرض کرتے نے فداہ جسمی سونیا میرا جسم توڑے تو قربان ہے پھر حضور نے فرمایا علی آج ایتھے تساں سونا ہے عرض کی تھی سونیا فدا کا ابی و امی سونیا علی کی علی دی ماں بھی قربان علی دا باپ بھی قربان سونیا علی تے علی ہے علی دی ماں بھی قربان تے علی دا باپ حضرت علی نہیں سن جان دے آج دی رات تے ہو کی رہا ہے 100 بندہ تلواراں لے کے مسلح ہو کے علی نہیں سی پتا کیوں نہیں سی پتا بابا جی سلطان باغو فرماتے نے 14 طبق سارے رل کے دعا کرو اللہ اس پہن نو ویر جی آکھو آمین اللہ اس پہن نو ویر عطا فرمائے 14 طبق دلے دے اندر اونا تمبو وانگو سمندروں ڈونگے اتے کون دلان دیا جانے حضرت علی پاک نو جنی واری حضور نے فرمایا علی سائن سے سونا ہے کدی آکھا فداہ روحی میری روح قربان کدی آکھا فداہ جسمی میرا جسم قربان کدی حضور نے فرمایا کدی علی نے عرض کی تھی فداہ لحمی میرا خون قربان کدی آکھا فداہ کا بھی و امی سونیا میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان تسا کہہ دیتا ہے علی نے من لیا ہے میرے حضور نے فرمایا علی کچھ امانتاں بھی رکھ لو میں جا رہا تسی امانتاں دے کے آ جائیو ڈاکٹر صاحب مکے دے کافرانے امانتاں دتیاں نبی نو سن لیاں علی چودھری تقی صاحب دنیا دے اس تو پہلے بھی میں تقریر دے اندر بات کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں پھر ایک دفعہ تو اڈی موجودگی کیمرہ آن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کوئی مولوی مائی دا لال اس گل دا جواب نہیں دے سکتا حضور نے فرمایا ہوئے امانت فلانے دیا حضور نے تفصیل کیوں دسنی سی انا مدینت العلم والی بابوا حضور نے خود فرمایا میں علم دا شہر علی شہر دا دروازہ دتیاں نبی نو تے لیاں دنیا تے کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کسے آکھے آوے علی امانت دے اندر کوئی فرق آ گیا نہیں بلکہ انہاں لوگاں نے آکھیا نبی تو منگ لے پویں علی تو منگ لے نبی تو منگ لے پویں علی
لیاقت علی نبی ہی تو نبی ہی تو مانگ لے علی تو مانگ لے نبی تو مانگ لے بسم اللہ پڑھیں نبی ہی تو مانگ لے علی تو مانگ لے نبی تو مانگ لے جن نے آکھیا ہونا میری کوئی امانت سی میں نبی نو دیتی سی وہ نبی تے نظر نہیں آ رہے کو جواب آیا ہوئے گا نبی ہی تو مانگ لے علی تو مانگ لے نبی جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی نبی ہی تو مانگ وڈائے صاحب کوئی بندہ ایسا نہیں جن نے آکھیا ہوئے میری آسی تیار نہیں ملی نہیں گوگا جی سب نے آکھیا نبی ہی تو مانگ لے نبی ہی تو مانگ لے علی تو مانگ لے نبی تو مانگ لے نالے کسی عام بندے دے سپورت سے نہیں سن میرے نبی کر کے گئے تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ کتھوں لیاواں میں بہار مدینہ والے سنن والے ہو تو اڈے ورگے ذوق والے بندے تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ امانتاں دین دی واری آئی تے تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا مرتبے گٹان والے آپ محق جان گئے مرتبے گٹان والے جوندے رہو سلامت رہو مرتبے گٹان والے آپ محق جان گئے آج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے علی علی کہو کم تیرے محق جان گئے بس علی علی کہو آکھو بس علی علی کہو بس علی علی کو غم تیرے محق جان گئے غمہ دے پہاڑ دیکھیا پہ رک جان گئے بس علی علی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آج دی رات بستر میرا ہوئے گا چادر میری ہوئے گی چارپائی میری ہوئے گی تکیہ میرا ہوئے گا علی وجود تیرا ہونا ہے مکے والیاں نے ویکھیا سی سویا تو نبی تھا جاگا تو علی تھا سویا تو نبی تھا جاگا تو علی تھا جدو علی بستر تے لیٹ گئے نے رب کائنات نے فرمایا جبریل ہن جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کر سونیا ہن دیر نہ کرو ہن نکلو جس وقت جبریل آکے عرض کیتی ہے حضور نے فرمایا جبریل میں تے رب دا حکم پیا مننا ماں پر مینوں اے دس جڑے بندے بار تلواراں لے کے 100 جوان کھلوتا ہے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے سونیا فکر نہ کرو تسی یاسین پڑھو بس تسی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا جا اچھا بولو نا سونیا تسی پڑھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
سونیا مٹھ مٹی دی پر لو یاسین پڑھنی شروع کر دیو مٹی اینا وال مارو اسی انہاں نو انج دے غافل کران گے انہاں دیاں اکھاں چ مٹی انہاں دے دلاں تے مٹی انہاں دیاں سوچاں تے مٹی 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 کر دے تو تے میں یاسین پڑھی ہے تے یاسین دا بڑا رتبہ تے بڑی شان ہے لیکن جدوں یاسین دے سیریاں والے نے خود یاسین پڑھی ہونی ہے نہیں سمجھ آئی میں تے تو یاسین پڑھی ہے تے کتنا مزہ تے کتنا لطف ہے جدوں پڑھنے سلام قولا من رب الرحیم جدوں پڑھنے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون میں یاسین دی تلاوت کرا تسی یاسین دی تلاوت کرو کتنا لطف ہوئے گا تے جدو یاسین دے سیریاں والے نے آپ یاسین پڑھی ہوئے گی پھر کیسا مزہ ہوئے گا پھر کیسا لطف ہوئے گا پھر کیسا سما ہوئے گا حضور علیہ السلام نے یاسین پڑھی ہاتھ وچ مٹی بھڑی ہے اینج کر کے مٹی دی مٹھ اینج کر کے پھینکی ہے کفار وال منافقین وال مشرکین انہاں دیاں اکھاں چ مٹی دلاں تے مٹی ارادیاں تے مٹی سوچاں تے مٹی فکراں تے مٹی ارادیاں تے مٹی مٹیوں مٹی ہو گئے گول کھلوتے رہنے میرے نبی گزر گئے پتہ ہی نہیں چلے تلواراں لے کے پتہ ہی نہیں لگا حضور کدھر گئے نے ان سنو اپنی یاریاں انج دیاں نباؤ جمیں دی ابو بکر دی یاری میرے نبی ہجرت دی رات نکلے نے نکل دے میرے نبی ابو بکر دے بوہے تے چلے گئے ماسٹر غفار صاحب جس وقت حضور گئے نا اپنے یارے گار تے بوئے تے یہ اصول ہندہ ہے جلے بوئے تے جائیے دروازہ کھٹکھٹائی دا بیل دینی میسج کوئی نہ کوئی طریقہ ہے نا جی اندروں بلانڈا کسی میرے نبی نو بلانا نہیں پیا بوئے تے پہنچے نے میرے نبی حضرت امام الانبیاء جے قدم دروازے تک پورے ہوئے نے ابو بکر دروازے تو باہر ابو بکر یا مشکل کشالی حاجت روال جناب ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا ابو بکر ایتھے ہی کھلوتا ہویا سائیں تو تین جی میں اگئی انتظار ویچ سائیں ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا میں اجدہ نہیں کھلوتا ہویا تو سا ایک دن فرمایا سی بڑا عرصہ ہو گیا تو سا فرمایا سی ایک رات ہونی ہے جدو رات نو میں نو ایک غلام دی لوڑ پینی ہے پھر اس غلام نو نہ لے کے میں مکہ چھٹ کے ٹر جانے سونے آمین رب دی عزت دی قسم ہے اس بیان تو لے کے اج تک میں ستا ہی نہیں میں تیریاں راویں تک پھر میں کیوں نہ کما صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق پڑھو مل کے ذرا سینہ کھول کے بولو صدیق اکبر تیریاں ذرا زبان دی گرا کھول گے در و دیوار گواہ ہو جا صدیق دے منن والے بیٹھے نے صدیق اکبر
جھوم جھوم کے آنکھوں صدیق اکبر صدیق اکبر تیریاں اللہ تہاڈیاں دوستیاں دے اندر برکت فرمائے اخلاص پیدا فرمائے مل کے بولو صدیق اکبر مزے نہ لاکھو ذرا لطف نہ لاکھو صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر دنے صدیق کوئی ایہو جی زبان نہ ہوئے جدے منہ چو کلمہ نہ نکلدا پیا ہوئے صدیق اکبر محب دی تعریف کریے محبوب آپ پہ خوش ہو جانا ہے صدیق میرے نبی دا محب ہے میں کیوں نہ آکھاں صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر تیریاں وفاواں دنیا تے بڑے یار ہونے نے بڑے سجن ہونے نے پر انج دا یار کدا ہے جویں دا نبی دا یار ہے صدیق اکبر صدیق اکبر تیریاں وفاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانا ہے تے ابو بکر نے نہیں آکھیا سونیا کتھے جانا ہے کدوں جانا ہے کیویں جانا ہے جدو حضور فرمایا جانا ہے تے ابو بکر دا قدم پیچھے نہیں اگے سونے ٹرو ابو بکر حاضر ڈیوٹی لا دیتی اپنے غلام عامر بن فہیرہ نو آکھیا کہ تو بکریاں غار دے ارد گرد چرائیں اپنے پتر نو آکھیا کہ تو مکے دے لوکاں دی خبر لیندہ رویں اپنی بیٹی نو آکھیا تو روٹی پکا کے حضور واسطے لے گیا صدیق اکبر تیریاں کون انج دا وفادار بیٹی نمی غلامی حاضر کیتا غلام نمی حاضر کیتا پتر نمی حاضر کر لیا خود بھی حاضر ہو گئے صدیق سانو یاد نے بس صدیق اکبر تیریاں وفاواں حضور ٹرے نے مکے تو نکلے نے کس انداز دنال بستر علی نو دیتا ہے اچھا حضور مکے تو مدینے کس مشن سے آ رہے ہیں کوئی کاروبار سلسلہ سے کوئی فیکٹری لانی سی مدینے آگے نہیں دین دی تبلیغی مکے تے دین دی تبلیغی مدینے شریف کرنی حضور دے اس اصول تو پتا چلیا کہ تبلیغ دین واسطے جدو کروں حضور نکلے نہ تے بسترہ نال نہیں لے کے آیا بسترہ کنو دے کے آیا بولو حضرت علی نے دو مان دے بسترے جو کے لگے پھرنے یہ تبلیغ تے آئیں حضور تو بڑا بھی کو تبلیغ کرنے والا ہے کہ میرے نبی دا انداز ہے میرے نبی بستر لے کے نہیں آئے میرے نبی بستر دے کے آئے نے علی نو سلا کے آئے نے علی نو اپنا بستر دے کے میرے نبی آئے نے کہ جناب علی نو کسے نے پوچھے علی کدی چین دی نیندر کدی سکھ دی نیندر کدی مٹھی نیندر آئی ہوئے فرمایا خدا دی قسم ہجرت دی رات جڑی مٹھی نیندر میں نو آئی ہے زندگی کدی نہیں آئی
حالانکہ ادن تے نیندر آنی نہیں سی چاہیے تھی، بعد تلواراں لے کے کھلوتے سن محاصرہ کر کے، لیکن حضرت علی فرماندے نے جدی مٹھی نیندر اس رات آئی ہے، آئی نہیں کدی والی تیرے تو قربان جاواں، اے علی تیرا وظیفہ کیسی اس رات؟ فرمایا میں سو جاؤں یہاں، مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یہاں، کھلے آنکھ سلسلے اعلیٰ کہتے میں سو جاؤں یہاں۔ فرمایا اس رات میرا وظیفہ یا نبی یا مصطفیٰ سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال جدوں سور دی پہاڑی وال جا رہے ہیں، پہاڑی دیا منزلہ چوٹیاں عبور پہ کر دینے تے حالت کی حضرت توجہ رکھنا، ایک کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن اوتھے ہی کھلوتے رہ گئے، پتہ ہی نہیں لگا حضور کدوں آئے کدوں چلے گئے، پتہ ہی نہیں کسے نو میرے نبی کدوں آئے کدوں میرے نبی چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر دی نظر حضور دے قدماں تے پئیے، حضور دے قدماں تے ورم ہوئی ہے، حضور دے قدماں تے سوجن ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے نے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ عرض کی سونے پیران تے ورم ہو گئی ہے۔ حضور نے ابو بکر دے پیر ویکھے، ورم تے کوئی نہیں ہوئی، حضور دے پیران وال اشارہ کر کے عرض کی تھی سونے ورم ادھر ہوئی ہے، درد ادھر ہوئی ہے۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں، اے محبت ورم حضور دے پیران تے ہوئی ہے، درد صدیق نو ہو رہی، حضور دے قریب ہو گئے، قریب ہو کے بیٹھ گئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ میرے کندھے حاضر ہیں، میرے کندھے آنتے آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پہاڑی دا سفر ہے، عرض کی تھی سونے آنتے ادھر بھی ابو بکر بیتے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی میں تیری مرضی، میرے نبی ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہوئے نے۔ جس وقت بندہ کندھیاں تے کسی نے بیٹھتا ہے نا، وہ دے پیر کتھے ہوندے نے؟ سینے تے ہوندے نے۔ اے تے حضور دے پیر نے نا، جیڑے کتھے نے ابو بکر دے سینے دے۔ تے ابو بکر دی کنی شان ہے کہ ابو بکر دے سینے تے بولو نا، میں تو مزہ دیاں گا ایک بات ہے انشاءاللہ۔ ابو بکر دی کنی شان ہے کیونکہ ابو بکر دے سینے تے حضور دے باؤ جی میں حضرت امام حسن امام حسین دی شان دے لفظ چودھری ظہیر صاحب کتھوں لے کے آواں، جڑے نبی دے کندھیاں تے سوار ہوندے نے تے حسن و حسین دے پیر علم نشرہ دے سینے تے ہوندے کتھوں لے آواں والفاظ؟ امام حسن و حسین دے پیر جدوں حضور دے کندھیاں دے سوار ہوندے تو دو سینہ علم نشرہ تے جدا ذکر اللہ قرآن میں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
سینہ علم نشرہ دے امام حسن و حسین دے قدم اندے نہیں اج حضور دے قدم ابو بکر دے دل تے آئے نہیں سینے تے آئے نہیں غنیمت سمجھی انج کر کے حضور دا پیر پھڑے آئے ابو بکر نے وہ سال ابو بکر ایک ہی پہ کرنے عرض کی تھی سونے ماشاءاللہ لیاقت علی عاشق رسول حبیب اللہ رحمانی اللہ تعالیٰ تو عمرہ شریف دی سعادت نصیب فرمائی حضور دے دار تے جو صرف تو نہیں سارے مل بابا جی ساگ صاحب تو اللہ صحت شفا دے تندرستی دے سب دیاں بیماریاں اللہ تندرستیاں بھی تبدیل فرمائے سٹارٹ ہے میں ایک دعا اگے بھی کئی مرتبہ عرض کی تھی پھر ایک چھوٹی جی بٹیا ساڑھے گول بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں ویر عطا فرمائے چولی چوک کے میں یار غار دا صدقہ حضور دی بارگاہ بھی عرض کرنا تے اللہ دی بارگاہ بھی عرض کرنا اس بیٹی نو اللہ ویر عطا فرمائے حضرات میں عرض کرنا بسم اللہ انج کر کے چمے آئے حضور دا پاؤں مبارک فرمایا ابو بکر کی پیا کرنا ہے لاہور تو علامہ اقبال بولے تے کہندے نے تیری میں راج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری میں راج کے تو لوح قلم تک پہنچا میں جے بھی وینا پہ کوئی زبان نہ بول دیا نہیں تیری میں راج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری میں راج کے میں ادھر قدم ہاتھ وچ پھڑیا ہویا چودھری صاحب نہ لے کہہ رہے ہیں تے میری میں راج کے میں تیرے قدم تک میری میں راج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میں راج کے میں علامہ اقبال اللہ تیرے مزار تے کروڑا رحمتہ فرمایا عاشق رسول نے کیسی ترجمانی فرمائی ابو بکر حضور دا قدم پھڑ کے آندے نے پہ میری میں راج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میں راج کے میں تیرے اور تیری میں راج کے تو لوح قلم اچھا ایک وقت سی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو اپنے کندھیاں تے بٹھا فرمایا کعبے دے بت ڈیگ تھلے تے حضرت علی کعبے دے بت پہ ڈیگ دینے کعبے دے وچ جڑے بت سن او ڈیگ دینے پہ نیچے گر رہے نے تے بیٹھے حضور دے کندھیاں تے نے تے حضور نے فرمایا علی کتھے کو پہنچے ہیں کنہ کوچے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جے حکم کرو تے اسمان دا ٹکڑا تھلے لہما انہا اچھا ٹر گیا مصطفیٰ دے کندھیاں تے بیٹھے حضور دے کندھیاں تے بیٹھے انہا اچھا ٹر گیا جے حکم ہوئے تے اسمان دا ٹکڑا لہما حضور نے فرمایا نہیں تو چھلانگ مار دے حضرت علی چھلانگ ماری تے مسکرا رہے نے حضور نے فرمایا علی جیڑا ایڈی دورو چھال مارے مسکراندہ تے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جیدہ ہاتھ اتو تھمن والا جبریل ہوئے تے تھلے مصطفیٰ ہوئے اتے جبریل سی تے تھلے مصطفیٰ سی یا رسول اللہ منو ڈیل کا دی ہے منو فکر کا دائے تے جدے کندیاں تے بے کے علی ایڈا اچھا ہو جاوے کہ آسمان تک پہنچ جاوے تے جدوں نبی ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہونا ہے ابو بکر دی پرواز دے کی کہنے ہونے
تے کندیاں تے علی سوار ہون تے آسمان تک پہنچ جان تے جے وہ آپ ہی ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہو جائے تے پھر ابو بکر دی پرواز دی کی کہنے ہون گے حضرت ابو بکر صدیق غار دیاں چوٹیاں نو عبور کرتے جا رہے نے جدو چوٹی تے پہنچے نے اس غار وچ ایک سپ رہندا سی جیڑا 600 سال تو بیٹھا سی کنے سالہ میں 600 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا سی حضور دی شان دسی سی کہ میرے تو بعد نبی تشریف لے آن والا ہے سپ بھی سندا سی بیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ملیا عرض کرتا اللہ دے نبی جس نبی دی تعریف فرمائی جے میں بھی انہوں ویکھنا چاہنا میں بھی انہوں ویکھنا چاہنا وا حضرت عیسیٰ نے فرمایا جے میں تینوں مکے چ گھل دیتا لوگ سپ سمجھ کے مار دین گے تو ایدی چوٹی تے ایک غار ہے اس غار وچ بہ جا ایک ویلا آئے گا وہ نبی اس غار وچ تشریف لے آئے گا جے میں تینوں آکھاں مکے ٹر جا تے لوکاں سپ سمجھ کے مار تے تو حضور نو ویکھنا ہے تو تھلے پہاڑی تو نہ آئی تو چوٹی تے غار وچ بہ جا انہوں ڈیکن لگ پہ حضور تے دیدار دیاں آساں لا کے بہ گیا بس آساں لگیاں ہویاں نے امیداں لگیاں ہویاں نے او ویلا آیا جدو غار تک حضور پہنچے نے غار دی حالت ویکھی جناب ابو بکر نے عرض کی تھی سونیا تسی اندر نہ جایا جا پہلو میں جا آپ اندر گئے غار دیاں صفائیاں کیتیاں نے صفائی کرنا استے جھاڑو کوئی نہیں اپنی پاگ لائی ہے اپنا امامہ شریف لایا ہے صفائیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں 600 سال تو دے ساکھ ہوتے سی اس تو پہلے دی گار سی سراخ نے انہیں سراخ نے حضرت ابو بکر صدیق اپنا لباس مبارک اپنا کرتا مبارک اتاریا کہ کرتا جڑا نا وہ دی اٹاکیاں بنا کے سراخ بند کر دیں امامہ شریف سب کچھ صرف جیلی ضروری جگہ ڈاپن واسطے مرد عورت واسطے اتنی کو جگہ رہن دیتی باقی سارا تہبند بھی باقی سارا کرتا بھی اپنی پاگ مبارک بھی ہر شہر جڑی ہے سراخاں دے دے دیتا سارا کپڑا بند کرتے سراخ ایک سراخ پھر بھی باقی رہ گئے خیال آیا کہ حضور باہر کھڑے نے دشمن بھی پیچھے محاصرے وچ نے دیر کافی ہو گئی ہے کہ گل ہے کہ اس سوراخ دے اوپر اپنی ہڈی رکھ لینا تے حضور دی بارگاہ چرچ کرنا یا رسول اللہ تسی اپنے اندر تشریف لے آؤ ایک گل ہمیشہ یاد رکھنی ہے جیڑا بندہ ہوندا ہے نا گھر والا اونوں آندے نے میزبان تے میزبان دا کام ہوندا ہے صفائی کرنی ہردی صفائی کرنی جیڑا بعد وچ ہوندا ہے مہمان بن کے جدو آئی نا غار دی واری تے غار وچ پہلے ابو بکر گئے جا کے غار دی صفائی کر کے تے غار صاف کر کے عرض کی یا رسول اللہ تسی تشریف لے آؤ ہن ابو بکر دی گود حاضر ہے جدو مزار دی واری آئی پہلے حضور تشریف لے گئے مزار پہلے حضور تشریف لے گئے فرمایا قبر دیاں وحشتاں بڑیاں مشہور نے قبر بڑی وحشت ناک ہوندی ہے ابو بکر تیرا نبی پہلے اس واسطے چلا گیا ابو بکر تو بھی آ جا کوئی قبر دے اندر غم نہیں غار وچ میرے نبی بعد وچ گئے اور مزار وچ حضرت ابو بکر بعد وچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیا نا غار دے اندر تے آپ نے تھکاوٹ دی وجہ تو اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر دی گود وچ رکھیا حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ میں ایڑی جڑی ہے نا او دے اوپر رکھی ہوئی سی سوراخ دے تے گود دے اندر حضور دا سر مبارک سی اور اچانک میں کی دیکھنا حضور دی اکھاں مبارکاں نیند مبارک آپ کو آ گئی ہے آپ دی اکھاں ظاہری طور تے بند نے تے ادھر کی ہویا ہے اس سوراخ وچوں جڑا ہے نا سپ جڑا 600 سال دا بیٹھا سی وہ نے ہر سوراخ تے گیا ہے لیکن کوئی سوراخ انہوں کھلا نظر نہیں آیا تے سوراخ جس وقت او سوراخ تے آجی تے حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی سی
تو وہ سوراخ تو انہیں ڈنگ مارے. انہیں ایک سوال ہے, میں بات ختم کر دیتی چونکہ وقت بھی نہیں اور لائٹ بھی چلی گئی. اتنے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا کہ اتنا جڑا 600 سال تو سپ بیٹھا ہے وہ اتنی قوت ہے کہ وہ اپنے سر دے نال کپڑے نو پیچھے ہٹا سکتا ہے. کتنی کو رکاوٹ ہوگی. توجہ ہے نا, اے عقیدے کی گل جی لے جاؤ پلے بن گئی. لیکن انہیں یہ کام نہیں کیتا کہ کسی سوراخ نو آپ کھولے. کیوں؟ انہیں عقیدہ جتا لوگو جی نبی والا ہونا جی تے صدیق دے پیر چوم کے ہونا.